بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی ایسے انسان کو کہ جو ہماری زندگی کے اندر تکلیف کا باعث بن رہا ہے اور اس کی وہ تکلیف ایک مسلسل جو حیثیت ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، جب ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج ہماری فیملی کا ایک گیدرنگ تھی اور کچھ ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا، تو کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی ہمیں سمجھ میں آئیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی اس کو پہنچاؤں۔ اچھا، ہم کچھ لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اس لیے عذر دیتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے چیخنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں بے عزت کریں گے، ہمیں بدنام کریں گے، ہمیں لوگوں کے اندر ہمارے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہمارے سامنے وہ ان کی جب بھی تصویر آتی ہے تو گھورتی آنکھوں کی، چیختی ہوئی آوازوں کی، جہالت پہ اترے ہوئے ایک انسان کی ایک تصویر، ایک اسکیچ بنتا ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ اور بھی کمزوریاں، ٹھیک ہے، اگر وہ فیملی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے تعلق بنانے کی، یعنی آپ کو ہر جگہ کے پیچھے خوف نظر آئے گا، یا تو یہ ہمارے بچوں کو خراب کر دے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ بیوی ہے یا خاوند ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور رشتہ ہے اس قسم کا، بھابھی ہے، ٹھیک ہے، یہ خاندان میں ہمارے بچوں کو نفرت جو ہے انڈے لے گی، ٹھیک ہے، بیوی ہے تو یہ میرے بچوں کو میرے خلاف کر دے گی، خاوند ہے تو بھی جو ہے وہ اور طرح کی انسیکیورٹیز، پیسے روک لے گا، جو ہے میرے سسرال میں میری عزت ختم کر دے گا۔ اچھا، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اس وجہ سے تعلق بناتے ہیں۔ اچھا، جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، ایموشنز کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو یا تعلق بناتے ہیں یا کسی کو قریب کرتے ہیں تو آپ زیادہ عرصہ فرق نہیں کر سکتے کہ یار جس کو یہ میں نے تعلق دیا تھا یا جس کے ساتھ میں یہ اپنا میں نے تعلق بنایا ہوا ہے، گپ شپ لگا رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کو اپنے کمائی کی باتیں بتا رہا ہوں، اتنا کماتا ہوں، یہاں پر خرچ کرتا ہوں، یہ میرا سٹیٹس ہے، میری زندگی کی یہ پریشانیاں ہیں، یہ خوشیاں ہیں۔ اس میں نا ہم تھوڑے ہی ٹائم کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا، اس کو تو میں نے رکھا اس لیے اپنے ساتھ تھا کیونکہ میں تو اس کے شر سے بچنا چاہ رہا تھا، اس کی ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اصل میں تو یہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اصل میں تو یہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ ہو، ایموشنز جو ہیں اس کو میں جو ہے ٹرانسفر کروں، یا کوئی راز کی بات بتاؤں، یا اپنے قریب کروں، یا اس کو کوئی ذمہ داری دوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جب ڈس مارتا ہے نا، وہ ڈنگ مارتا ہے، جب آپ کو ڈستا ہے اور دوبارہ اس کا وہ والا فیس سامنے آتا ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے او ہو یار یہ بندہ تو لائف کے اندر مطلب اصل میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اس وجہ سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا جو ڈسنا بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی ہم ایک عذر دے دیتے ہیں، یار غریب گھر کا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ مالی معاملات میں زیادتی کر جاتا ہے، یا یار اس کے تو اپنے مطلب جو لوگ تھوڑا سا سائیکالوجی کو پڑھ جاتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، یار اس کے تو اپنے ٹراماز بہت سارے ہیں بیچارے کی، ماں باپ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس کے تو خاندان اس کے ساتھ نہیں ہے، کہ اس کے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہ دینی ہوگا تو وہ کہے گا یار یہ تو جاہل آدمی ہے، جاہل عورت ہے، اس کے پاس تو دین کا علم ہی نہیں ہے، اس نے تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے نا یہ ایسی وہ جو ہے اس وجہ سے یہ ایسا ہے یا ایسی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے لوگوں کو جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں اس بنیاد پر، ٹھیک ہے، اور پھر عذر دینے لگ جاتے ہیں ان کو، یار اس کی یہ عذر ہے، اس وجہ سے میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اس کے ساتھ تعلق بنا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم اس کا جو ظلم ہوتا ہے، اس کی جو زیادتی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب عذر دیتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو نارمل لینے لگ جاتے ہیں، ظلم کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ظالم کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ظالم کو ہم پھر عادل کہنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگلا جو مرحلہ آتا ہے نا، وہ ہم ظالم کو عادل کہنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ہم ظلم کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے مختلف قسم کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، کوئی سگریٹ کا ایڈکٹ ہو گیا، کوئی مطلب پورن ایڈکٹ ہو گیا، کوئی ریلز ایڈکٹ ہو گیا، تو پھر ہم ظلم جو ہے نا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نارسسسٹ کا جو آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کے بغیر کمپنی مکمل ہی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد جب تک کوئی ایسا جو ہے وہ سوئی چبھونے والا، تلوار چلانے والا، دل کے اوپر اپنے الفاظ سے اذیت دینے والا وہ ہمیں نہیں ملتا، تو ہمیں
ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم شاید کچھ مسنگ ہے لائف کے اندر نا. جب وہ مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. اور اس سے بھی اگلے مرحلے پر پھر ہم اس ایڈکشن کو اپنے نسل کے اندر، یہ ہمارے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پھر اپنی نسل کے اندر اس کو الاؤ کرتے ہیں، یا تو خود اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا پھر ہم اگلی نسل کے اندر کم از کم الاؤ کر دیتے ہیں. اگر بچوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں ہمارے بڑوں میں بھی ایک ایسا تھا، ہمارے برابر کے لوگوں میں بھی ایک بندہ ایسا تھا جس کو ہم جو ہے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا کہ یار میرے ساتھ جو ریلیشن کے اندر لوگ ہیں وہ کیا گیم کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر میں نے کون ہے جو اصل کے اندر تعلق رکھنے کا حق رکھتا ہے، جس کو پیار دیا جائے، جس سے تعلق بنایا جائے، جس کے لیے مجلس سجائی جائے، جس کو ساتھ بٹھایا جائے، جس کے ساتھ گپیں ہوں، دوستی ہوں، شیئرنگ ہو، جس کے ساتھ جس کو مطلب جو ہے وہ جپیاں ڈالی جائیں. وہ کون ہے؟ اور کون ہے وہ بندہ بندی جس کو میں نے خوف کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، انسیکیورٹیز کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، جو ڈر کے جو ہے نا، جس نے جو مطلب مجھے ڈرا کے جو میرا ساتھ لے رہا ہے، میرا تعلق لے رہا ہے، خاندان کے اندر وہ مطلب اپنے آپ کو سروائیو کر رہا ہے، سروائیول موڈ کے اوپر جو ہے، فیئر بیس کے اوپر کون ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے، ان دونوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کے ساتھ مجھے فاصلہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے نارمل نہیں ہونا. نارمل ہوں گا تو یہ میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بربادی ہے، میری مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ تباہی ہے. اس بات کو ریئلائز کرنا، سمجھنا، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے اگلے آنے والی نسل کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یہ آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کے تعلقات، ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بے خوف ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ بالکل تعلق کو توڑ دیں. نہیں، آپ کام ضرور کریں، آپ اس کو جانیں ضرور کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ جانیں گے نا تو اس وقت آپ پھر اس کے ساتھ فاصلہ کرنا، اس کو لمٹ میں رکھنا، اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کانشیس رہنا، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا.